بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ صحت یاب اور خیر خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کی جو ویڈیو ہے یہ مختلف وظائف جو ہیں ان پر مشتمل ہے۔ ایک سے زیادہ وظائف ہیں میں نے اس ویڈیو میں شامل کیے ہیں۔ وظائف جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام ہیں، اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے محترم دوستوں کہ اللہ تعالیٰ کے ہر نام میں کوئی نہ کوئی برکت ہے، کوئی نہ کوئی فائدہ ہے، فضیلت ہے، انسانوں کے لیے خوشی، مسرت، صحت، تنگ دستی کی دوری، رزق میں فراوانی، کاروبار میں ترقی اور بہت سے ان گنت بے شمار فوائد ہیں ان ناموں میں۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں قرآن پاک میں آتے ہیں، ان سب ناموں میں اللہ تعالیٰ کی انسانوں کے لیے مہربانی اور فائدے شامل ہیں۔ دوستو، آج کے جو بھی وظائف ہیں یہ سننے سے پہلے آپ یہ چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ اس چینل میں جتنے بھی وظائف پیش کیے گئے ہیں اور آئندہ بھی پیش کیے جائیں گے وہ آپ کے سامنے ہوں، آپ ان کو دیکھ سکیں اور ان سے فائدہ اٹھا سکیں اور دوستوں کو بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان سے فائدہ لیں۔ دوستو، آج کے جتنے بھی وظائف ہیں ان میں انسان کی زندگی پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ انسان کی زندگی خوشیوں میں اور اچھائیوں میں بدل جاتی ہے اور اس کی بیماریاں دور ہوتی جاتی ہیں۔ صرف مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو بھی ذکر کریں، جو بھی وظیفہ کریں وہ دل سے کریں اور پوری لگن سے کریں اور پورے اللہ تعالیٰ پر پورا یقین رکھ کر کریں۔ دوستو، جو بھی وظیفہ آپ سنیں اس کا طریقہ دیکھیں، اس کو ٹھیک طریقے سے ادا کریں تو اللہ تعالیٰ جلد از جلد انشاءاللہ ضرور اس کا فائدہ دیتا ہے اور اس میں کامیابی عطا کرتا ہے۔ آج کا جو پہلا وظیفہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بابرکت نام ہے جو انسان کے فائدے کے لیے ہے اور انسان کو ہر آفت، بیماری، پریشانی سے محفوظ رکھتا ہے اور اس کے ذکر کرنے کا طریقہ بھی نہایت آسان ہے اور بہت ہی آسان وظیفہ ہے۔ میں آپ کو اس کا طریقہ بتاتا ہوں، بہت ہی آسان طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ نام ہے الحفیظو۔ الحفیظو یا حفیظو بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ جب آپ ذکر کرنے بیٹھیں تو یا حفیظو پڑھیں، چلتے پھرتے بھی آپ ذکر کر سکتے ہیں، کھڑے رہ کر بھی، بیٹھ کر بھی، لیٹ کر بھی آپ اس کا ذکر کر سکتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ بتایا جاتا ہے کہ کوئی بھی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی بیماری بھی ہو، انسان اس سے بچتا رہتا ہے۔ ہر اندیشے غم سے انسان دور رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل میں، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ الحفیظوں کا معنی بھی ہے حفاظت کرنے والا۔ الحفیظوں کا معنی ہے حفاظت کرنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ درود شریف پڑھ کر 16 دفعہ یہ نام پڑھنا ہے، الحفیظو یا حفیظو۔ آپ 16 دفعہ پڑھیں گے اور پھر درود شریف پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے حفاظت کی دعا کریں گے تو انشاءاللہ اس دن آپ کو کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی بھی اندیشہ آپ کے قریب نہیں بھٹکے گا۔ صرف مسئلہ ہے کہ پڑھتے وقت آپ کی توجہ ہو،
اس کے معنی پر بھی غور ہو کہ یہ نام ہے جس کا معنی ہے حفاظت کرنے والا. وہ اللہ تعالیٰ کو آپ کو پکار رہے ہیں کہ اے حفاظت کرنے والے میرے پروردگار میری حفاظت فرما. دوستو آپ یہ وظیفہ ضرور کریں، یہ ایک آزمودہ وظیفہ ہے. پیارے دوستو، آج کا دوسرا وظیفہ جو ہے وہ ہر نماز کے بعد کرنے کے لیے ہے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کی نظر اگر کمزور ہو تو وہ دن بہ دن بہتر ہوتی جاتی ہے، اس کی آنکھوں کی روشنی تیز ہوتی جاتی ہے، اس کی بینائی بہتر ہوتی جاتی ہے. اینک لگی ہو تو انشاءاللہ بہت جلد اگر یقین رکھ کر یہ وظیفہ کیا جائے تو اسے اینک سے چھٹکارا مل سکتا ہے. اور آنکھوں کی کوئی بیماری بھی ہو تو انشاءاللہ وہ دور ہو جائے گی. اور اللہ کے فضل و کرم سے اگر کسی کی نظر بالکل ٹھیک ہے تو یہ وظیفہ وہ ہر نماز کے بعد کرے گا تو انشاءاللہ اس کی نظر کبھی کمزور نہیں ہوگی، اس کی آنکھوں کو کوئی بیماری نہیں لگے گی. وظیفہ اور طریقہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے النورو. النورو آپ اسے یا نورو بھی پڑھ سکتے ہیں. یا نورو یا نورو. نماز کے بعد 5 وقت کی نماز، فرض نمازوں کے بعد آپ اپنے 11 دفعہ پڑھ کر آپ انگلیوں کے پوروں پر، انگلیوں کے جو پوٹے جن کو کہتے ہیں، پوروں پر دم کر کے پھونک مار کے دونوں آنکھوں پر پھیر لیں. یہ اور بہت جگہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر یہ 11 دفعہ پڑھیں، یا نورو یا نورو یا نورو، اور پھر انگلیوں پر دم کر کے آنکھوں پر پھیر لیں 11 دفعہ نماز کے بعد. دوستو ہر وظیفہ کے شروع اور آخر میں درود شریف پڑھنا بہت ہی برکت اور فضیلت کا کام ہے. اس سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، وظائف قبول ہوتے ہیں. کوئی بھی عبادت کرنے سے پہلے آپ درود شریف پڑھیں گے اور بعد میں بھی پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ نماز، وہ عبادت، وہ ذکر، وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. کیونکہ درود شریف ایسی عبادت ہے کہ جو یقینی قبول ہوتی ہے. تو اس کی برکت سے جو بھی آپ عبادت کریں گے وہ اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں قبول کرے گا. تو یہ وظیفہ نماز کے بعد 11 دفعہ یا نورو پڑھ کر آنکھوں پر دم کرنا ہے. اور اگلا وظیفہ ہے ہمارا جو بیمار پر، کسی بھی بیمار پر آپ پڑھ کر دم کر سکتے ہیں. انشاءاللہ کوئی بھی بیماری ہو وہ دور ہو جائے گی. کوئی بھی تکلیف ہو اس وظیفہ سے اللہ کے فضل و کرم سے وہ بیماری دور ہو جائے گی. بیمار کو آرام مل جائے گا، سکون مل جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے السلام. السلام، یا اس کو آپ یا سلامو بھی پڑھ سکتے ہیں. یا سلامو یا سلامو. اور یہ کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ یہ کل 111 مرتبہ. 111 مرتبہ آپ نے یہ پڑھ کر، کوئی بھی بیمار ہو، گھر میں ہو یا کسی بھی کی بیمار کی عیادت کے لیے جاتے ہیں تو 111 مرتبہ پڑھ کر 2-3 منٹ لگتے ہیں، آرام سے پڑھیں. تو پہلے درود شریف پڑھ کر اور بعد میں بھی 111 مرتبہ یا سلامو پڑھ کر مریض پر دم کر دیں تو انشاءاللہ یقینی طور پر اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے گا اور اس کو صحت کاملہ عطا فرمائے گا. دوستو اگلا وظیفہ جو ہے یہ مال و دولت کی حفاظت کے لیے ہے. آج کل جو بھی چوریاں وغیرہ ہو رہی ہیں، دھوکہ دہی ہو رہی ہے، ہر قسم کے فراڈ ہو رہے ہیں، تو ہر انسان کو غم ہوتا ہے. وہ کوئی چیز بھی رکھتا ہے، گھر میں رکھتا ہے، دفتر میں رکھتا ہے،
اور کسی جگہ بھی رکھتا ہے اس کو غم ہوتا ہے کہ کہیں یہ چوری نہ ہو جائے. کوئی بھی مال اسباب ہو، رقم ہو، سیور ہو، کوئی بھی چیز ہو، غلہ ہو، جہاں بھی آپ رکھیں تو اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے الجلیلو. الجلیلو الجلیلو، یہ 10 دفعہ پڑھ کر، درود شریف پڑھ کر اور شروع اور آخر میں، اور 10 دفعہ الجلیلو پڑھ کر اس کو جو مال ہے اس پر دم کر دیں. جو بھی چیز ہے، مال ہے، کوئی گاڑی ہے، وہ آپ اس پر دم کر دیں. انشاءاللہ اسے کوئی بھی چرانے کی کوشش نہیں کر سکے گا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ وظائف کرنے کی ہمت اور توفیق دے اور ان پر یقین کرنے کی توفیق دے. دوستو، اگلا وظیفہ جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے. اس کو پڑھنے کا ثواب بھی بہت ہے اور اس کے پڑھنے کا طریقہ بھی اور وظیفوں سے ذرا مختلف ہے، لیکن کوئی مشکل طریقہ نہیں ہے. نماز پڑھنے والے انسان کے لیے بہت ہی آسان ہے. اور دوستو، یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ وظائف کی کامیابی کے لیے نماز 5 وقت کی پڑھنا نہایت ضروری ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ ان وظائف میں کامیابی فرماتا ہے اور انسان کو اس میں فائدہ دیتا ہے. تو دوستو، نماز پڑھنے والے شخص پر کے لیے کوئی بھی وظیفہ کرنا نہایت آسان ہے، کیونکہ وہ 5 وقت مسجد کو جاتا ہے، وضو کرتا ہے، مسجد میں بیٹھتا ہے، تو وہ کوئی بھی وظیفہ کرے اس کے لیے آسانی ہوتی جاتی ہے. تو دوستو، اگلا وظیفہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے اور اس کی برکات یہ بتائی جاتی ہیں کہ اس سے اللہ تعالیٰ انسان کو امیر کر دیتا ہے، رزق میں برکت آتی ہے، کبھی تنگی غربت اس کے قریب نہیں. دوستو یہ جو وظیفہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے جس کی بہت بڑی برکت بیان کی جاتی ہے. القہارو القہارو القہارو، اس کا معنی ہے زبردست. اس طرح انسان کہتے ہیں کہ فلاں بہت زبردست ہے، یعنی بہت طاقتور ہے، بہت طاقت والا ہے اور بہت رتبے والا ہے. القہارو اس کا معنی ہے زبردست. اس کا طریقہ یہ ہے کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ باقی وظائف سے ذرا مختلف ہے. نماز اشراق کی نماز کے بعد، یعنی صبح طلوع جب سورج نکل آتا ہے، دھوپ نکل آتی ہے، اس وقت جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ اشراق کی نماز ہوتی ہے. 2 رکعت نماز نفل یا 4 یا 6 جتنے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، اسے نماز اشراق کہتے ہیں. یہ وظیفہ آپ اس نماز کے بعد سجدے میں جا کر 7 دفعہ، نماز کے بعد نماز اشراق سے فارغ ہونے کے بعد سجدے میں جا کر 7 دفعہ القہارو پڑھ سکتے ہیں. 7 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے القہارو سجدے میں، پھر اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے. دوستو، اس کا جو فائدے ہیں، اس کی جو فضیلت ہے، اس میں بتایا جاتا ہے کہ یہ انسان کو غنی کر دیتا ہے. جیسے پہلے میں نے عرض کیا ہے کہ انسان امیر ہو جاتا ہے، غریب انسان کی تنگی دور ہو جاتی ہے، غربت دور ہو جاتی ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں رہتا. دوستو، پھر آپ سجدہ سے اٹھ کر آپ درود شریف پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. یعنی آپ نے وظیفہ کا طریقہ جان لیا کہ نماز اشراق کے بعد نماز پڑھ کر اس کے بعد آپ سجدے میں جا کر یہ اللہ تعالیٰ کا نام القہارو 7 دفعہ پڑھنا ہے. 7 دفعہ یہ نام پڑھ کر آپ اٹھ کر درود شریف پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں.
اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی مانگیں۔ دوستو، جتنے بھی وظائف پیش کیے گئے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کے متعلق میں وظائف پیش کرتا رہوں گا، اور دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ وظائف کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہر نماز 5 نماز پنجگانہ وقت پر ادا کرنے کی ہمت اور توفیق دے، اور آپ میرے لیے بھی دعا کیا کریں۔ اور آخر میں ایک بار پھر میں گزارش کروں گا کہ آپ یہ چینل میرا سبسکرائب کر لیں، تاکہ جو بھی وظائف میں پیش کروں وہ آپ کی نظر سے گزرے اور آپ ان سے فائدہ اٹھائیں، اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں کہ تاکہ اور کسی دوست کو بھی فائدہ پہنچ گیا تو وہ آپ بھی اس میں ثواب کے شریک ہوں گے۔ اور یہ چینل ضرور سبسکرائب کر لیں، اور جو کوئی اور وظیفہ بھی آپ کو ضرورت ہو، کوئی مسئلہ ہو، کوئی بھی پریشانی مسئلہ کاروبار میں، گھریلو جھگڑوں میں، یا اور کسی بھی مسئلے کی پریشانی میں آپ ہوں، تو آپ کامنٹس میں نیچے وہ مسئلہ بتا کر وظیفہ پوچھ سکتے ہیں۔ میں انشاءاللہ اس کی جو ویڈیو ہوگی وظیفے کی آپ کو لنک دے دوں گا۔ اگر آپ کامنٹ میں نہیں بتانا چاہتے تو یہ جو فیس بک کا لنک ہے میرے چینل میں، اس پر آپ کلک کریں تو یہ فیس بک کے پیج میں آپ جو بھی مسئلہ ہو وہ کسی اور کو پھر نہیں پتہ چلے گا، وہ آپ بیان کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا و آخرت کی بھلائی عطا فرمائے، آمین۔